جو چارج شیٹ کیا گیا ہے سابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض امیر کو، اس کے بعد پی ٹی آئی کے بیانات میں بھی جو ہے وہ بڑی تبدیلی آئی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لڑانے کہتے والے ہیں؟ تو فیض امیر تھے۔ اوئے نہ کرو۔ جی جی بالکل، ویڈیو بیان ہے ان کا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید سمرو۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، جو آج سے ایک سال پہلے تک اور پھر چند روز پہلے تک بھی ایک سولو فلائٹ کے چکر میں تھی اور انقلاب کی آوازیں بھی آ رہی تھیں اور یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات بھی نہیں کریں گے، حکومت کے ساتھ کوئی کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ آج وہی پی ٹی آئی مذاکرات پر مان گئی اور بالآخر اسے مذاکرات کی ٹیبل پر آنا پڑا ہے۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس کے مطابق مذاکرات کب شروع ہوں گے، اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں ان کے بیانات میں تضاد ہے۔ حامد رضا صاحب جو سنی اتحاد کونسل کو جو ہے وہ کی سربراہی کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی ارکان جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی سے کہتے ہیں اس وقت سنی اتحاد کونسل کی چھتری تلے پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ جبکہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گور، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج سے جو ہے وہ مذاکرات شروع نہیں ہوں گے، بلکہ اس حوالے سے ابھی پیش رفت جاری ہے۔ اسی پر بات کریں گے جاوید سمرو۔ بالآخر مذاکرات کی ٹیبل، مسائل کا حل، مذاکرات، اور ایک عرصے سے پی ٹی آئی پر زور دیا جا رہا تھا کہ وہ مذاکرات کے ذریعے آئے، پارلیمنٹ میں آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ جائے بجائے شاہراہیں بند کرنے کے، لوگوں کو تکلیف دینے کے۔ لیکن پی ٹی آئی نہیں مان رہی تھی۔ اب پی ٹی آئی اسی پوائنٹ پر آ گئی ہے جو شاید آج سے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں فیصل، سمپل سی بات ہے، ہم پہلے بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ جو بھی شخص پاکستان کا جو شخص ہے یا پاکستان کا شہری جو سیاسی شعور رکھتا ہے، جسے پتہ ہے سیاست کیا ہے اور سیاست کس طرح سے کی جاتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے معاملات کے اندر جو مذاکرات کا دروازہ ہے، وہ اپنے سخت نظریاتی مختلاف رکھنے والے سیاسی دشمن کے ساتھ وہ بات چیت کرتا ہے اور وہ دروازے اس کے لیے کھلا رکھتا ہے، جس کی واضح مثال پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور ہمارا ماضی ہے وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ کس حد تک ایک دوسرے کی مخالفت کی گئی، لیکن پھر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا۔ آج وہ دونوں پارٹی شیر و شکر ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ ملک پاکستان کی بھلائی، عوام کی فلاح و بہبود، اور اس کے علاوہ پاکستان کی معیشت کو مکمل طور پر ترقی پذیر ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کے لیے یہ سارا عمل دو سیاسی جماعتوں نے جو مخالف تھیں ایک دوسرے کی ایک وقت میں، آج وہ ساتھ ہیں۔ لیکن ایک دم سے ایک نیا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، وہ ہے عمران خان صاحب کا، اور ان کی تقریر جو مجھے یاد ہے، وہ شروع ہی ہوتی تھی کہ جی فلاں نے کرپشن کی، فلاں نے کرپشن کی، فلاں نے کرپشن کی، پاکستان کی یہ حالت ہے، آپ کو پاکستان کی چھوڑوں وہ گا حالت ہے۔ نہیں، تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اے سی اتروا دوں گا، ہاں، پنکھے بند کروا دوں گا، اس طرح کی باتیں ہوتی تھی ساری۔ اور ان کے اوپر اتنے قسم کے الزامات کہ جی باہر دنیا کے دیگر ممالک کی بینکوں میں ان کے رقم پڑی ہوئی ہے کرپشن کی، واپس لاؤں گا۔ ایون یہاں تک کہ وہ الطاف حسین کے خلاف جا کے انہوں نے ہائی کورٹ، معذرت چاہتا ہوں، برطانیہ کے اندر ایک کیس کیا، آج وہ کیس بھی نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ تو اس وقت بھی مختلف جو اس وقت کی سیاسی بزرگ قیادت تھی، وہ بھی عمران خان صاحب کو یہی سمجھاتی، خاص طور پہ اگر میں نام لوں مخدوم جاوید ہاشمی، جو ان کے ساتھ گئے، ان کی پارٹی میں شامل ہوئے، ان کے ساتھ اسلام آباد سے وہ الیکشن بھی لڑے، انہوں نے بھی ان کو یہی بات سمجھائی کہ بھائی اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ہاں اختلاف ہوتے ہیں، کرپشن جس نے کی ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے پھنستا ضرور ہے، اور یہ میرا تو کامل یقین ہے اگر کوئی بھی شخص کرپشن کرتا ہے زندگی کے ایک موڑ کے اوپر وہ جا کے پھنستا ضرور ہے۔ تو اس صورتحال کو ہم دیکھیں تو وہی عمران خان صاحب ہے، وہی عمران خان صاحب کی جو سیکنڈ ٹیئر قیادت ہے، وہ ہے جو پہلے سمجھ رہی تھی پتہ نہیں ہم تو پاکستان میں ہمارے علاوہ کچھ بھی نہیں، پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی قیادت، سیاسی جو ان کے کارکنان ہیں، جو غیور عوام ہے پاکستان کی، ان کے علاوہ پاکستان میں اور کوئی ہے نہیں۔ تو بالآخر ہم پہلے بھی کہتے رہے اپنے ویلاگز کے اندر، ان تمام معاملات کا حل جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا ہے۔ اب بھی دیکھیں جو ابھی آپ نے بات کی کہ حامد رضا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں،
بیرسٹر گوہر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. بھائی 1.5 انچ کی مسجد تو سب کی ہے نا. اس 1.5 انچ کی مسجد کے اندر ہر بندہ اپنا اپنا بیان ٹھوک رہا ہے. شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ اپنے حساب سے سوچتے ہیں, باقی قیادتیں اپنے حساب سے سوچتی ہے. لیکن کنفرمیشن میں آپ کی دوں, آپ کو دیتا ہوں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. ان کی طرف سے پیغام رسانی کی جا رہی ہے کہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, ہمارے پاس آئیں. وہ تو کل خواجہ آصف صاحب نے کہہ ایگزیکٹلی دیا میں نا بھی کہ میں یہی ساری چیزیں یہاں پہ بتانا نہیں چاہتا, کس طرح کہ یہ منتیں پیغام ترلے ہو رسانی رہی کہہ ہیں, رہے ہیں. کس طرح پیغام رسانی ہو رہی ہیں. تو آج تو بیرسٹر گور نے بھی پارلیمنٹ میں کہا کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں اور مذاکرات سے مسائل کا حل چاہتے ہیں, اور ویلکم کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ اتنا عرصہ جو ہے وزیر قانون نے کہا کہ اتنا عرصہ سے جو بات نہیں ہو پا رہی تھی, اب وہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں, مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, تو بالکل مذاکرات ہونے چاہیے. اب لیکن جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ اس وقت تقسیم نظر آتی ہے. اب آج پارلیمنٹ اس میں وقت آج بھی نہیں, جس دن سے خان صاحب جیل میں ہیں اس دن سے جو بھی باہر نکلا ان سے ملاقات سنی کر کے, تاد کونسل کے چھتری تلے موجود ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا کہتے ہیں پارلیمنٹ میں, اور کہتے ہیں جی کہ سنی تاد کونسل کے سربراہ حامد رضا صاحب ان کو پی ٹی آئی میں نہیں شامل کر رہے اور خود سنی تاد کونسل میں نہیں شامل ہو رہے, لیکن پارلیمنٹ کی جو لسٹ ہے اس میں سنی تاد کونسل پہ موجود ہیں. وہ دیکھیں ان کو اپنا طرز سیاست جو کر رہے تھے وہ ان کو سمجھ آ گیا کہ یار یہ نہیں چلے گا. آپ نے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے عوام کی نفسیات کو سمجھ کے سیاست کرنی ہے تو یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو ایک شہری ہے وہ اس وقت کم از کم نہیں چاہتا کہ کوئی کلیش کی سیاست ہو, کوئی ٹکراؤ کا, مفادات کا ٹکراؤ ہو. ایک عام شہری, میں چونکہ میری فیملی ہے, آپ کی فیملی ہے, ہمارے باقی دوستوں کی فیملیز ہیں, وہ بھی جب بھی کہیں جاتے ہیں تو ان سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ یار حالات کب ٹھیک ہوں گے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں سیاست آج جیل میں تو رہا کب ہوگا, وہ یہ نہیں کہتے. وہ ایک دکاندار جو بیٹھا ہوا ہے, ایک سبزی فروش جو بیٹھا ہوا ہے, ایک پھل فروش جو بیٹھا ہوا ہے, ایک کتابیں بیچنے والی دکان پہ جو اگر آپ بچوں کی اسٹیشنری لینے جائیں اسکول کی, وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یار معیشت کب بہتر ہوگی. اس غیر یقینی سیاسی صورتحال کی وجہ سے ہر ذی شعور پاکستانی پریشان ہے کہ یار پاکستان کی اکنامی کا کیا ہوگا, جبکہ حکومت اس حوالے سے ہر ممکن یہ کوشش کر رہی ہے کہ معیشت بہتر ہو. اور معیشت کی بہتری کے لیے اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہیں تمام سیاسی چارٹر آف اکنامی معذرت چاہتا ہوں, چارٹر آف اکنامی کی وہ بات بار بار کر چکے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب بھی اس بات کو کہہ چکے ہیں. یہی بات جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کر چکی ہے. تو اب یہ ضرورت باقی سیاسی جماعت کو پڑی ہے لیکن ان کو نہیں تھی. لیکن اب دیکھیں اب جب یہ آئے ہیں ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یار ہمارے سے جو ان کے بقول نہ کردہ گناہ ہے, لیکن جو ہوا ہے اس کے مطابق تو قانون حرکت میں آیا. جاوید یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں جتنے بھی لوگ گئے تھے وہ زیرک سیاستدان کہا جاتا ہے انہیں. کون سے؟ یعنی دیکھیں نا شاہ محمود قریشی, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پولیٹیشین نہیں ہے, پائے کے پولیٹیشین تھے. جاوید ہاشمی تھے, اسی طرح کے بڑے بڑے نام گئے تھے نا. یہی لیے نا کہ یہی نام لیے کہ خان صاحب کو یہ لوگ سمجھاتے تھے خان صاحب ایسا نہ کریں, سیاست میں اپنے لیے دروازے بند نہ کریں. لیکن خان صاحب اپنی ہوا میں تھے اور ان کی قیادت اپنی ہوا میں تھی کہ پتہ نہیں کیا پاکستان پورا ان کے ساتھ ہے. بھائی یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, آپ کے ساتھ پورے نہیں ہیں. کچھ لوگ آپ سے سیاسی اختلاف بھی رکھتے ہیں, کچھ لوگ آپ کی شخصیت سے اختلاف رکھتے ہیں, کچھ لوگ آپ کے منشور سے اختلاف رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں اختلاف رکھنے کا حق ہمارے آئین نے ہمیں دیا ہوا ہے, لیکن یہ سمجھ نہیں تھی. چلے آپ نے سنگ جانی کیا, آپ کو پتہ لگ گیا سیاسی قوت کا, آپ نے ڈی چوک کیا, آپ کو پتہ چل گیا. ایک ڈی چوک کا پہلا, ہاں جی, آپ کو اندازہ ہو گیا سیاسی قوت کتنی ہے. پھر دوسرا کیا آپ نے 27 نومبر کو, اس کا بھی اندازہ آپ کو ہو گیا. اس میں کارکنوں کو بھی پتہ چل گیا کہ لیڈر کیا ہے. دیکھیں نہیں, اس کے اندر نہیں, کارکنوں کو اندازہ تھا کہ یار یہ اب وہ ہماری قیادت نہیں رہی جو عمران خان صاحب پیچھے چھوڑ کے گئے تھے, اب یہ قیادت کچھ اور ہے. تو ان کو اندازہ اب 27 نومبر والے احتجاج کے بعد ہو گیا کہ نہیں یار یہ اب ہمارا نہیں. اب کل کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو چارج شیٹ کیا گیا ہے سابق
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو. اس کے بعد پی ٹی آئی کے بیانات میں بھی جو ہے وہ بڑی تبدیلی آئی ہے. شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لڑانے کہتے والے ہیں؟ تو فیض حمید تھے. اوئے نہ کرو. جی جی بالکل ویڈیو بیان ہے ان کا کہ ہمیں تو لڑانے والے جو ہے وہ فیض حمید تھے, انہوں نے لڑایا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ سیاست میں ملوث ہونے کے 6 سال کے رابطوں کے فیض حمید صاحب کے جو ہیں وہ سارے شواہد موجود ہیں. جو فیس پہ جو الزامات ہیں وہ بڑے سنگین ہیں. ایک بندے کو اغوا کیا ٹاپ سٹی کے مالک کو بتی کے لیے, پیسے نکلوائے, ارب پتی نہیں کرب پتی بنا, اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. تو لہٰذا ایسے بندے کو ڈیفینڈ کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے. باقی پی ٹی آئی پہ اس کو لادنا, پی ٹی آئی کا تو سب سے بڑا دشمن تھا. نون سے لڑوایا, پیپل پارٹی سے لڑوایا, قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کروایا, طالبان کو لایا, سیاسی مداخلت کی. دیکھیے خواجہ آصف صاحب کی تو بات اپنی جگہ, ظاہر ہے وہ جس لیول پہ بیٹھے ہیں وہاں مذاکرات اور اس قسم کی جتنی بھی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوگی سیاسی جماعتوں کے درمیان اس پہ ضرور شامل ہوں گے, مجھے یقین ہے. لیکن شیر افضل مروت صاحب کا یہ بیان مجھے کم از کم ہنسی ضرور دلا رہا ہے کہ جب فیض حمید صاحب اپنے عہدے پر تھے تو آپ جا کے سلام کرتے تھے. میں اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اپنے وی لاگ میں ان کا وہ چھوٹا سا کلپ لگا سکتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے. ہاں لگائیں, آپ بالکل لگائیں بھائی. جب وہ طاقت میں تھے یا ان کے پاس اختیار تھا تو آپ جا کے سلام کرتے تھے. اب آپ کی ہی وجہ سے وہ وہاں پہ فوجی عدالت کے اندر وہ چارج شیٹ ان کے سامنے آ گئی ہے, اور چارج شیٹ ہے کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ روابط ہیں, سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا, 9 مئی اور یہی ساری چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کے خلاف, پی ٹی آئی کے خلاف ہے نا. اب اس کا جو اس کے اندر چارج شیٹ میں ایک اور چیز میں نے فیل کی ہے کہ اب عمران خان کے لیے جو بطور وزیر اعظم, اب عمران خان جو تھے اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی سے, اس وقت ڈی جی آئی کے ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے, اپنی پلاننگ بناتے تھے, سیاسی قوتوں کو نشانہ بناتے تھے. چلے وہ ختم ہو گئے تو ظاہر ہے اب اقتدار میں تھے تو آپ کو طاقت کا اندازہ تھا, آپ جو مرضی کرتے رہے, لیکن طاقت کا ایک دن خاتمہ تو ہوتا ہے. وہ ہوا, وہ ختم ہوئے. اب وہ فیض حمید صاحب اندر بیٹھے ہیں آپ کی وجہ سے. اچھا ایک چیز میں آپ کو یہاں میں بڑی بتاؤں اپنے ناظرین کے لیے کہ فیض حمید صاحب ہو سکتا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں ایک اپنی تجربے کے حساب سے کہ فوجی عدالت کے سامنے وہ یہ موقف ضرور اپنا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے اس وقت جو بھی آرڈرز تھے میں نے وہ امپلیمنٹ کیے تھے, ان پہ عمل کیا تھا. وہ وزیر اعظم کے آرڈرز تھے, وہ ماتحت تھے. تو جب ماتحت اپنے آرڈرز جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے, عمل کرتا ہے اس پہ, تو ظاہر ہے وہ پھر اس کا وہ قصوروار نہیں ہے. قصوروار کون بنے گا؟ جس نے آرڈر دیے. لیکن سمرو صاحب آرڈر جو ہے وہ آئین اور قانون کے تحت ماننے کے ہیں. اس حوالے سے بڑی ساری مثالیں ہیں. میرے خیال ہے آپ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں, آپ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں 3-4 مقدمات ایسے ہیں جن کے اوپر سپریم کورٹ فیصلے دے چکی ہے. اب جنرل فیض حمید صاحب کے اوپر ایسٹا کوڈ جو ہماری بیوروکریسی کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ خیر نہیں ہوتا, لیکن ظاہر ہے فوج کے اندر جو ملٹری بیوروکریسی ہے ان کے اپنے رولز ہیں, اور ان رولز کے مطابق وہ لوگ تمام کے تمام امپلائیز جو ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں, اور کوئی بھی رولز کے خلاف نہیں جاتا. اور سب سے سخت احتساب اور جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ فوج کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہے اور ان کے ملٹری بیوروکریسی کے اندر ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کا گٹھ جوڑ تھا اور وہ گٹھ جوڑ ثابت ہونے جا رہا ہے. جب گٹھ جوڑ فیض حمید صاحب کے ذریعے ثابت ہو جائے گا اور وہ سارے کا سارا مدعا جو ہے عمران خان صاحب کے گلے آ جائے گا, جب فوجی عدالت اگر بادی نظر میں پرائما فیشائی اگر ان کو سزا دیتی ہے تو پھر سزا عمران خان صاحب کو وہ ظاہر سی بات ہے. اب تو وہ مروت صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی ایک جو ہے وہ لیگل حیثیت اختیار کرتے ہیں نا. دیکھیں نہیں, پی ٹی آئی اگر خود کہہ رہی ہے کہ ہمیں لڑانے والے وہ تھے تو اس کا مطلب ہے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے والا تو اور یہ بیان کیوں آئے؟ اب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ فیض حمید صاحب جا کے آگے ہو سکتا ہے ان کو جو ہے پنشمنٹ ہو جائے, ان کو کنوکشن ہو جائے, تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یار ہم ہر جگہ سے بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں, ہماری معاملات مکمل ہیں. بیرسٹر گوہر بھی آج بیان دے رہے ہیں, آج حامد رضا صاحب بھی بیان دے رہے ہیں, اور دیکھیے گا کچھ دنوں میں اور بولنا شروع ہو جائیں گے کہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے کہ جی ہاں واقعی ہمارے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں.
اور یہ مجھے یقین ہے کہ مذاکرات حکومت کی طرف سے نہیں شروع اچھا کیے ایک اور جائیں گے، بات ان کی بتائیں، طرف سے۔ کل بھی پارلیمنٹ میں، آج بھی پارلیمنٹ میں، پہلے پی ٹی آئی کا بڑا شور ہوتا تھا، زور ہوتا تھا، ہاں یار سنیتا یہ کونسل عجیب چیز ہے، یہ لیکن دو صرف دن بینر لے کے بیٹھے رہے دو اور چپ کر کے بیٹھے رہے، ورنہ تو فرما شور بردار شرابہ۔ بنے ہوتے ہیں، جس طرح اچھا بچہ نہیں ہوتا کلاس کا، اور وہ بالکل چپ کر کے بیٹھا نہیں ہوتا نہیں ہے، آپ باری یہ نہ ملتی ہے کہیں، میں اگر انہوں نے سبق یاد کیا ہوتا تو یہ پھر کلاس کے اندر ان کی پوزیشن کچھ ہوتی ہے، تو وہ بچے جو دیوار پھلانگ کے اسکول سے باہر چلے جاتے تھے اور اب ان کو زبردستی پکڑ کے اسی دیوار کے ذریعے واپس اسکول میں لایا گیا ہے، اب ان کی یہ حالت ہے۔ اور پارلیمنٹ کیا، اس پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی کے ایوان میں کل خود پریشان تھا کہ یہ کیا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ اگر خواجہ آصف صاحب تقریر پہلے کرتے تھے تو یہ وہاں پہ احتجاج کرتے تھے، کل چپ کر کے سنتے رہے۔ نہیں، آپ جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی بڑے مخصوص پیرائے میں بولے ہیں، وہ جو تون تراک ہوتی تھی، وہ جو تنقید ہوتی تھی، وہ جو دھمکیاں ہوتی تھی، وہ یہ بیرسٹر گوہر ہوں یا عمر ایوب صاحب ہوں، باقی ہوں، وہ اپنی طرف سے اب نہیں بول رہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بول رہے، وہ ان کو خان صاحب کی طرف سے ڈائریکشن آئی ہے تب وہ بول رہے ہیں۔ بشرا بی بھی چپ ہیں، علی امین گنڈاپور صاحب چپ ہیں، باقی قیادت جو ہے ان کی وہ چپ ہے۔ کیوں چپ ہے؟ کہیں سے تو ان کو روکنے کا کہا گیا ہوگا نا، اب ان کو روکنے کا کہا گیا ہوگا تو یہ رک گئے، ورنہ علی امین گنڈاپور صاحب روز شروع ہوتے تھے، 10 بیان ان کے آتے تھے۔ تو اب اس کا ٹھنڈے پڑ مطلب ہے گئے مذاکرات شروع ہو گئے نا، ان کی چاہت لیکن پہ، مثبت سمت میں ان کی چاہت، چلیں، دیر ان کا آیا مطالبہ۔ لیکن دیر آیا درست آیا، مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، اور امید یہ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے مثبت سمت میں لے جانے کے لیے مذاکرات ہوں گے، پاکستان کی بقا، سلامتی، امن اور خوشحالی کے لیے یہ مذاکرات ہوں گے، اور مسائل کا حل نکل سکے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔